اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان، آج جدید علم الکلام کے درس 3 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ درس دوم میں ہم نے بہت سارے مسائل پہ گفتگو کی تھی کہ علم الکلام القدیم جو واقعیت سے بحث کرتا ہے، واقعے سے بحث کرتا ہے، اور جدید علم الکلام آج کے زمانے میں ویلیوز ارزشی سے مربوط استفادہ حاصل کرتا ہے۔ عزیزان، ایک حسن قبح کی جو بحث ہے، اس کے بارے میں جو پہلے بحث کی جاتی تھی کلام قدیم میں، وہ واقعے کی بنیاد پر بحث کی جاتی تھی، لیکن آج علم جدید کلام میں واقعے کی بنیاد پر نہیں بلکہ ویلیوز کی بنیاد پر بحث کی جاتی ہے اور استفادہ کیا جاتا ہے۔ اور تجربہ دینی جیسا کہ ذکر ہو رہا ہے کہ یہ وحی کے ساتھ مرتبط ہے، وحی علم الکلام کے موضوعات میں شامل ہیں اور اسی سے دفاع کرتا ہے علم الکلام، اور اسی سے دلائل بھی اخذ کرتا ہے۔ بزرگ جو قائل ہیں کہ اس میں جو ہے کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، بہت سارے علماء ہیں، کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، زیادہ تحقیقات میں جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو علم الکلام جو قدیم تھا وہ بھی علم الفلسفہ سے ہی لیا گیا تھا، اور علم الفلسفہ کی جو بنیاد ہے وہ آپ جانتے ہوں گے۔ انشاءاللہ کبھی علم الفلسفہ کے بارے میں کبھی درس ہوں گے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بحث کی جائیں گی۔ لیکن علم الفلسفہ سے علم الکلام قدیم اور علم الکلام قدیم سے اخذ کیا گیا ہے علم الکلام جدید۔ اس کی کیوں ضرورت پڑی ہم گفتگو کر چکے ہیں درس اول میں۔ تو جو بعض علماء کا جو اتفاق رہا ہے کہ اس میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، یہ ایک کلام قدیم کی کڑی ہے، بر صغیر سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، ضرورت کی بنیاد پر علماء کو جو ضرورت تھی اور یونیورسٹیوں میں جدید جو علم آ رہے تھے اس کا جواب دینے کے لیے اس علم کی ضرورت پڑی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا جو ہے کب سے شروع ہوئی؟ جو تاریخ میں لکھا ہے کہ بر صغیر میں علامہ شبلی نعمانی نے اس کی بنیاد رکھی جدید علم الکلام کی، اور آج بھی کتاب موجود ہے، لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ اور بر صغیر میں ایک علامہ سر سید احمد خان بھی ہیں جو کہ اپنی تقریر میں گفتگو کی ہے کہ آج کے زمانے میں دین کے اوپر اٹھنے والے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمیں جدید علم الکلام کی ضرورت ہے۔ تقریباً 1286 قمری، ہجری نہیں قمری میں انہوں نے فرمایا تھا۔ تو اور اس کے بعد جو ہے ایران میں، یہ تو انڈیا کی بات ہو گئی، ایران میں کون سے ایسے علماء ہیں، ایسے عالم ہیں جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی؟ آیت اللہ شہید مطہری جو ہیں، جو علم الکلام جدید کی بنیاد رکھی، ان کو مؤسس کلام جدید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ جدید علم الکلام کے موضوعات سے مرتبط ہیں، اور بہت سارے ایسے ایران میں ہی ان کے مخالف پائے بھی جاتے ہیں۔ میں ایک لائبریری میں گیا تھا تو میں نے پوچھا کہ اس میں شہید مطہری کی کتاب آپ مجھے چاہیے تھی مطالعہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ جو ہے شہید مطہری کی کوئی کتاب نہیں ہے، ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ تو مجھے بہت تعجب ہوا۔ بہرحال یہ الگ بحث ہے۔ شہید مطہری کے زمانے میں بہت سارے چیلنجز تھے جو انہوں نے فیس کیے، اور ان کا بخوبی جواب دیا اپنے علم کے ذریعے سے۔ اور اردو ترجمہ بھی ایک ہے، جو ایک کتاب ہے کلام جدید کے نام سے، جناب حسن یوسفیان نے لکھا ہے، حسن یوسفیان نے لکھا ہے، یہ کلام جدید کے نام سے کتاب ہے، اس کی اردو میں بھی آ چکی ہے، جو کہ آج کے زمانے میں جو عراق میں بھی، ایران میں بھی جو یونیورسٹیاں ہیں اس کتاب سے استفادہ کیا جا رہا ہے اور استفادہ کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ شہید مطہری کی جتنی بھی کتابیں تقریباً کلام جدید کے موضوعات پہ ہیں، اور فارسی میں جیسے جناب استاد عبدالحسین خسرو پناہ، ان کی بھی جو کلام جدید
کے بارے میں ایک کتاب ہے، اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ مختلف نام ہے، کلام جدید ہے، کلام جدید نوعین مسائل جدید کلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہت ساری کتابیں استاد عبدالحسین خسرو پناہ کی۔ آج کے زمانے میں ایک آیت اللہ مصباح ہیں، ان کی تو کتاب نہیں ہے، لیکن ان کی بعض کتاب میں تقریباً کلام جدید کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی ہے اور بحث کی ہے، اور بعض ایسے مسائل پہ انہوں نے بحث کر کے لوگوں کا جواب دیا ہے، سوالات کا جواب دیا ہے بخوبی طریقے سے۔ ایک علامہ علی ربانی، علی گلپیگانی علم کلام کے نام سے ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ ایک علی صادقی ہیں، ہادی صادقی ہیں، ایک عالم دین ہے ایران کے، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے علماء جو آج کے برصغیر میں جو کہ جدید علم الکلام کی بہت تاکید کرتے ہیں، اور اس علم کے اوپر ہمیں کام کرنا ضروری ہے، لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ ماڈرن تھیولوجی کا زمانہ ہے، ماڈرن علم کا زمانہ ہے، طرح طرح کے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، ان سوالات کا جواب دینا ہمیں ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔